بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب ریڈرز؟ آپ کو ہم کہانی میں خوش آمدید ریڈرز۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اسٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجئے آپ کو اسٹوری کیسی لگی۔ میں روح کو باہر لے کے جانا چاہتا ہوں، یا اپنے خضر کے ہاتھ سے فائل لیتے ہو کہا ٹھیک ہے تم چلے جانا، یہ جسٹس احمد تیمور کے بیٹے کی فائل ہے، میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جسٹس احمد تیمور کے بیٹے نے نہیں کیا، بلکہ اس کے کسی دوست نے کیا ہے جسے وہ بچانا چاہتا ہے، جانتا ہے کہ وہ جسٹس کا بیٹا ہے، آسانی سے نکل آئے گا، اسے یقین ہے کہ اس کا باپ اسے بچا لے گا۔ اور جس بچے کا قتل ہوا ہے اس کا کیا؟ یارم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اس نے ان کی کافی مدد کی ہے۔ خضر نے تفصیل بتائی، ویسے جسٹس نے سب کچھ سنبھال لیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس کیس میں پڑھنا چاہیے۔ جس لڑکے نے اس بچے کو مارا ہے اس کی اپنی عمر 13 سال تھی، 13 سال کی عمر میں ایک بچہ قاتل بن چکا ہے اور اس کے اندر سے قتل کرنے کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ اس نے 13 سال کے ایک لڑکے کو بے دردی سے مار ڈالا، اگر وہ ایک بار قتل کر سکتا ہے تو دوسری بار قتل کرنے میں وہ بالکل ہچکچائے گا نہیں، اسے اس کی غلطی کی سزا ملنی چاہیے۔ جسٹس کا بیٹا اسے اپنے سر لے رہا ہے، وہ اپنی طرف سے اپنی دوست کی مدد کر رہا ہے، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ تم یہ ساری معلومات انسپکٹر سارم تک پہنچا دو، یارم نے کہا۔ لیکن ڈیول، یہ سب کچھ ہم نے جسٹس احمد کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے کیا تھا، اس طرح سے جسٹس احمد کبھی ہمارا کام نہیں کرے گا، خضر نے پریشانی سے کہا۔ ہم کسی کی فیملی کو پوز نہیں کریں گے خضر، یہ سب کچھ انسپکٹر سارم تک پہنچا دو، آگے وہ خود سنبھال لے گا۔ وہ اس وقت دبئی کے بڑے بڑے شاپنگ مال میں جا رہے تھے جب لیلا نے شونو کو وہاں کے ایک بندے کو پکڑانے کے لیے کہا، یہاں شاپنگ مال میں کتے کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے، تم ابھی اس کتے کو دے دو، ہم واپس جاتے ہوئے لے لیں گے۔ لیلا نے کہنے کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے رسی پکڑی اور اس آدمی کو تھما دی۔ وہ ابھی تک اس صدمے میں تھی کہ کیسے اس کے شونو کو اس سے چھین کر دوسرے شخص کو دے دیا۔ اس نے بہت احتیاط سے کتے کی رسی اس آدمی کو دی تھی۔ چلو آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں فیشن کیا ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مردوں کو کون سی چیز متوجہ کرتی ہے۔ لیلا ایک انداز سے چلتی ہوئی آگے بڑھی، مجھے کیا ضرورت ہے کسی مرد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی، مجھے بس میرے شوہر سے مطلب ہے اور کسی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، اور ماشاءاللہ وہ پہلے سے ہی میری طرف متوجہ ہیں۔ روح نے شرماتے ہوئے لیلا کو آگ لگائی تھی، یہ تو ٹھیک ہے مگر تم لڑکی ہو تو تمہیں فیشن کو تھوڑا بہت فالو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ڈیول تمہیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا، کسی سے ملنے نہیں دیتا، اپنے علاوہ کسی سے بات نہیں کرنے دیتا، لیکن تمہیں پھر بھی فیشن کو فالو کرنا چاہیے۔ لیلا نے اپنی طرف سے اس پر طنز کیا تھا، وہ مجھے لے کر نہ کچھ زیادہ ہی ٹچی ہو گئے ہیں، وہ چاہتے ہیں میں ان کے علاوہ کسی اور سے بات کروں، اور اب شونو کو ہی دیکھ لو، اسے لے کر مجھے ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں جب سے یہ آیا ہے مجھے ان کی پرواہ ہی نہیں رہی۔ اسے اب بھی شرم آ رہی تھی اور بے دھیانی میں لیلا کو آگ لگا رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے چلو میں تمہیں کچھ خرید کے دیتی ہوں جو تھوڑا فیشنیبل ہو، اور پھر لیلا اسے میک اپ، جیولری اور پتہ نہیں کیا کیا خرید کر دینے لگی، جس پر جب روح نے پیسوں کا نام لیا تو لیلا نے کہا وہ اس کے شوہر سے لے لے گی۔ سارم کب سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا اور کب سے روح کو اکیلا کرنے کا اشارہ کر رہا تھا، جسے سمجھتے ہوئے معصومہ نے لیلا کو اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ لیلا وہ ڈریس دیکھو، مجھ پر سوٹ کرے گا کیا؟ تم تو فیشن کو بہتر سمجھتی ہو نا، اب مجھے کیا پتہ مجھ پر کیا سوٹ کرے گا اور کیا نہیں، پلیز میری تھوڑی ہیلپ کر دو۔ لیلا جو کب سے روح کو ساتھ لیے چلے جا رہی تھی ایک طرف ہو کر معصومہ کی بات سننے لگی۔ روح تم وہاں جا کے جیولری دیکھو، تب تک میں معصومہ کی تھوڑی ہیلپ کر دوں۔ اس نے روح کو سامنے والی دکان کی طرف جانے کا اشارہ کیا اور خود معصومہ کے لیے کپڑوں کی دکان کی طرف آئی۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ روح اپنے پیچھے سارم کی آواز سن کر فوراً پلٹی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہیں میرا پیچھا تو نہیں کر رہے؟ راستہ چھوڑیں میرا۔ وہ جانے لگی تو سارم اس کے راستے میں حائل ہوا۔ دیکھیں بھابھی، آپ میرے لیے بہت عزت کی حامل ہیں، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، یقین کیجیے میں دل سے آپ کو بھابھی مانتا ہوں۔ میں آپ کے گھر آنا چاہتا تھا لیکن یارم نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے آپ کے گھر جانے کی کوشش کی تو وہ میری معصوم بچی کو ہی نہیں چھوڑے گا۔ بھابھی پلیز خدا کے لیے میرا یقین کریں، شاید آپ نے سنا نہیں میں نے کیا کہا، میرا راستہ چھوڑ دیں۔ روح نے اس کی بات کاٹ کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور آگے پیچھے نظریں دوڑا کر لیلا کو دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے نا، آپ نہ کریں میرا یقین، لیکن پھر بھی آپ کو سچائی بتانا میرا فرض ہے۔ وہ شخص دبئی کا ڈان ہے، اس لیے لوگ اسے ڈیول کہہ کر پکارتے ہیں۔
میری بات سنیں بھابھی۔ روح اس کی بات پر کان دھرے بغیر آگے بڑھنے لگی جب سارم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں اسے بچانا چاہتا ہوں، میں اسے ایک نارمل زندگی دینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا بچپن کا دوست ایک عام انسان کی زندگی گزارے۔ وہ ایک بہت ہی خطرناک شخص ہے، یا شاید درندہ کہنا زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو پوچھیں اپنے شوہر سے، کیا اس نے اپنے باپ کا قتل نہیں کیا؟ وہ خود آپ کو بتائے گا کہ اس کس طرح سے اپنے باپ کو مار کر اس نے اپنی ماں کو اس کیس میں پھنسایا تھا۔ میں اس سے زیادہ آپ سے کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ کو مجھ پر یقین نہیں کرنا، نہ کریں، لیکن خدا کے لیے اپنے شوہر سے ایک بار پوچھ کر ان لوگوں کو انصاف ضرور دلائیں جو آپ کے شوہر کے ہاتھوں بے دردی سے قتل ہو چکے ہیں۔ روح چلو یہاں سے۔ نہ جانے لیلا کب اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹنے لگی۔ روح تمہیں اس آدمی کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈیول کو پھنسا رہا ہے اور کچھ نہیں۔ وہ راستے میں کچھ نہیں بولی، لیکن لیلا اسے یقین دلاتی رہی کہ یارم کو صرف پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ معصومہ پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ سارم کچھ ایسا کرنے والا ہے۔ روح جب گھر پہنچی تو دروازہ پہلے سے کھلا تھا، جبکہ لیلا کا ابھی واپس جانے کا ارادہ نہ تھا۔ وہ یارم کو ساری سچویشن بتا کر واپس جانا چاہتی تھی۔ دروازہ کھلا دیکھ کر روح پریشان ہو گئی، لیکن اندر جاتے ہی جو تھپڑ اس کے گال پر پڑا تھا اس کے لیے وہ بالکل بھی تیار نہ تھی۔ وہ لڑکھڑا کر دروازے سے جا لگی۔ کس کے ساتھ گئی تھی تم باہر؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس شہر میں میرے کتنے دشمن ہیں۔ پچھلے 1.5 گھنٹے سے ہر ایک فلیٹ کا دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھا میں نے اس بلڈنگ کا کہ میری بیوی کہاں ہے۔ کیوں گئی تھی تم باہر؟ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا پوچھ رہا ہوں۔ روح دروازے کے ساتھ ڈری سہمی کھڑی تھی۔ آگے میں وہ جو بے اختیاری میں آج دوسری بار اس پر ہاتھ اٹھا گیا تھا، پریشانی سے آگے بڑھا، لیکن اس کا مقصد ایسا کرنے کا ہرگز نہ تھا۔ ہاں، شاید اسے ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ محبت کرنے والے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آیا جاتا ہے، جبکہ روح کے کان میں صرف سارم کے الفاظ گونج رہے تھے، آپ کا شوہر ایک گنڈا ہے، آپ کا شوہر دبئی کا ڈان ہے، بے گناہ لوگوں کا قاتل، ایک درندہ ہے۔ الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، جبکہ اگلے ہی لمحے وہ زمین بوس ہو چکی تھی۔ روح اس کے سامنے دروازے سے لگی زمین پر پڑی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے گال تھپتھپانے لگا۔ روح کیا ہوا ہے تمہیں؟ بولو کیا ہوا ہے تمہیں؟ روح میری جان کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا ہوا ہے اسے؟ اب وہ لیلا کی طرف دیکھ کر چلایا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا ڈیول، میرا یقین کرو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کیا؟ لیلا بوکھلا کر اس کی طرف آئی تھی اور جلدی سے روح کو دیکھنے لگی۔ لیلا، اگر میری روح کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا اور تمہاری سوچ سے زیادہ خطرناک موت ملے گی تمہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ ہم نے تو راستے میں کچھ کھایا بھی نہیں۔ اس نے معصومہ کی طرف دیکھا جو دروازے پر کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ ڈیول، خدا کے لیے میرا یقین کرو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ روح بالکل ٹھیک تھی، میں نہیں دیکھ رہی۔ اس نے جلدی سے ہاں میں گردن ہلائی۔ روح پلیز آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ سر، ہم نے روح کو کچھ نہیں کیا، روح بالکل ٹھیک تھی ہمارے ساتھ، پر پتہ نہیں یہ اچانک سے کیا ہو گیا، معصومہ پریشانی سے بولی تھی۔ معصومہ، ڈاکٹر کو فون کرو۔ لیلا نے ڈیول کو روح کے لیے اتنا ٹچی دیکھا تو وہ معصومہ کو کہنے لگی، کھڑی کھڑی میری شکل کیا دیکھ رہی ہو، جلدی فون کرو ڈاکٹر کو۔ وہ چلائی تھی، میرے پاس ڈاکٹر کا نمبر کہاں ہے؟ معصومہ پریشانی سے بولی، او گاڈ، یہ پکڑو میرا فون اور جلدی سے کال کرو ڈاکٹر کو۔ اسے فون پکڑاتے ایک بار پھر سے روح کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ڈیول، اسے اٹھاؤ، یہاں سے روم میں لے کر چلو، میں پانی لاتی ہوں، پتہ نہیں میری روح کو کیا ہو گیا، یارم بہکے بہکے انداز میں بولا تھا۔ ڈیول، اسے کچھ نہیں ہوا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، اسے اٹھاؤ یہاں سے، تم روم میں لے کے جاؤ، ڈاکٹر آ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے معصومہ کے ہاتھ سے اپنا فون چھینا اور خود نمبر ملانے لگی۔ اسے روم میں لے کے جاؤ، کچھ نہیں ہوگا اسے، ٹرسٹ می۔ لیلا فون پر ڈاکٹر سے بات کرتے ہوئے کچن کی طرف بھاگی تھی، جبکہ یارم روح کو اٹھائے بیڈ روم میں لے آیا۔ معصومہ وہیں کھڑی سوچ رہی تھی کہ جو کچھ ہوا ہے اس میں روح کی تو کوئی غلطی نہیں، سارم کیسے ایک معصوم انسان کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے؟ مجھے بس اتنا بتاؤ کہ تم نے روح کو کیا کہا ہے؟ وہ یہاں بے ہوش پڑی ہے اور ڈیول بھوکلایا ہوا ہے، اگر انہیں پتہ چلا کہ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے تو وہ تمہیں جان سے مار ڈالیں گے اور انہیں پتہ چلنے والا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔
میں تو انہیں کچھ نہیں بتاؤں گی مگر لیلا وہ انہیں سب کچھ بتا دے گی، پھر تم اپنے انجام کے لیے تیار رہنا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تم نے روح کو کیا کہا ہے۔ دیکھو سارم، جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد اگر روح کو کچھ بھی ہو گیا تو تم نہیں بچو گے۔ تم تو کہتے تھے کہ ڈیول سر تمہارے بچپن کے دوست رہے ہیں، پھر تم ان کو مجھ سے بہتر ہی جانتے ہوگے۔ معصومہ غصے سے بولی، کیا ہوا ہے اسے؟ میں نے تو اسے ایسا کچھ نہیں بتایا تھا، کہیں ڈیول نے اسے بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ڈیول سر اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اسے تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن تمہارے ساتھ وہ کیا کریں گے اس کی گارنٹی میں نہیں دے سکتی۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ جلدی سے بولی اور بات ختم کر کے فون کاٹ چکی تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹی سامنے خضر کھڑا تھا۔ کس سے بات کر رہی تھی تم؟ خضر نے پوچھا۔ وہ میں دراصل میں اپنی امی سے بات کر رہی تھی۔ وہ مشکل مسکرائی تھی۔ امی سے اس طرح سے بات کی جاتی ہے؟ خضر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہاں وہ میں شارف، آپ دونوں یہاں کب آئے؟ اس نے بات بدلنا چاہی اور ساتھ پیچھے کھڑے شارف کو آواز دی جو باہر گاڑی روک کر اندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تم یہاں باہر کیوں کھڑی ہو؟ چلو اندر، لیلا نے ہمیں کال کی تھی کہ روح بے ہوش ہے۔ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، آؤ چل کر دیکھتے ہیں۔ تمہیں امی سے بات کرنے کی بالکل تمیز نہیں ہے معصومہ، ماں سے اس طرح بدتمیزی سے بات نہیں کی جاتی، وہ اسے جتاتے ہوئے بولا اور مسکرا کر آگے چل دیا، جبکہ اس کی بات سن کر معصومہ اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ اس کی اور سارم کی مکمل بات سن چکا ہے۔ ڈاکٹر آیا اور روح کو چیک کیا، انہوں نے کسی بات کی ٹینشن لی ہے، کوئی بات ہے جو ان کے سر پر سوار ہو چکی ہے، ایسا کہنا بہتر ہوگا کہ ان کا ذہن اس بات کو قبول نہیں کر پا رہا اور ٹینشن لینے کی وجہ سے یہ بے ہوش ہوئی ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ انہیں ہر قسم کی اسٹریس سے دور رکھا جائے، یہ جتنی ٹینشن لیں گی اتنی ہی بیمار ہوں گی اور جسمانی طور پر یہ بہت کمزور ہیں۔ آپ ان کی خوراک کا خاص خیال رکھیں، میں آپ کو دوائی لکھ کر دے رہا ہوں، پر ایک بار ان کا اسپتال میں ایک بار چیک اپ کروا لیجیے۔ ڈاکٹر اسے تفصیل بتا کر اپنا بیگ اٹھانے لگا۔ یہ ان کا کرائم ڈاکٹر تھا جو اکثر ان کے کیس حل کرتا تھا۔ کس بات کی ٹینشن ہو سکتی ہے روح کو؟ ڈاکٹر شارف ڈاکٹر کو نیچے چھوڑنے گیا تھا جب خضر نے اس سے پوچھا، مجھے نہیں پتہ، میں تو اس سے سرپرائز دینے کے لیے جلدی گھر واپس آیا، یہاں دیکھا تو کوئی تھا ہی نہیں۔ وہ لیلا اور معصومہ کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی، واپس آئی تو مجھے الجھی ہوئی لگ رہی تھی، لیکن میں نے اپنا غصہ اس پر نکال دیا۔ لیکن خضر یہ تھپڑ کی وجہ سے نہیں ہوا۔ لیلا اور معصومہ کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ باہر بیٹھی ہیں، خضر نے باہر کی طرف اشارہ کیا، جبکہ وہ فوراً ہی باہر نکل آیا۔ میں دوسری دکان میں تھی، معصومہ کے ساتھ انسپکٹر سالم تھا وہاں، میں نہیں جانتی تھی انسپکٹر سالم نے اس سے کیا کہا، لیکن روح کو دیکھ کر مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس سے تمہارے خلاف کچھ بکواس کر رہا تھا۔ میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے اپنے ساتھ لے آئی، یہاں تک کہ گاڑی میں بھی اسے سمجھاتی رہی کہ انسپکٹر سالم صرف تمہیں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے، تم اسے اپنے ساتھ لے کر ہی کیوں گئی تھی؟ وہ غصے سے دہاڑا تھا، اسے بتانے کے لیے کہ میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں، اس پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ جچے۔ میں اسے یہ بتانا چاہتی تھی کہ ایک خوبصورت مرد کے ساتھ ایک خوبصورت عورت ہی اچھی لگتی ہے اور خوبصورتی کا معصومیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ تمہارے لائق نہیں ہے، میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ چٹاف تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اب تم مجھے بتاؤ گی کہ مجھے کس کے ساتھ رہنا چاہیے، کس کے ساتھ نہیں؟ لیلا دور زمین پر گری، یارم تیزی سے اس کی طرف بڑھا لیکن خضر نے تھام لیا۔ اگر مجھے تمہارا احساس نہ ہوتا خضر تو میں اسے جان سے مار دیتا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر دہاڑا تھا۔ ڈیول میری بات سنو، یہ صحیح وقت نہیں ہے، ہم بعد میں دیکھیں گے ان کو، وہ اسے سمجھانے لگا۔ فی الحال تم روح کے بارے میں سوچو، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کچھ ہی دیر میں اسے ہوش آ جائے گا اور اگر ہوش میں آنے کے بعد اس نے تمہیں اس طرح سے دیکھا تو اس کا شک یقین میں بدل جائے گا، اور ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ سارم نے اسے کیا کچھ بتایا ہے۔ ابھی صبر سے کام لو اور تم دونوں نکلو یہاں سے۔ وہ معصومہ اور لیلا کی طرف دیکھ کر بولا تھا، جاؤ یہاں سے۔ وہ پھر سے بولا تو لیلا فوراً سے وہاں سے نکلنے لگی۔ اسے جاتا دیکھ کر معصومہ بھی اس کے پیچھے آئی۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر روح کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا لیلا، وہ اسے جاتا دیکھ کر بولا۔ اسے کچھ نہیں ہوگا ڈیول، کیونکہ آج میں یہ بات سمجھ چکی ہوں کہ میں چاہے مر کر بھی واپس آؤں تب بھی تمہیں حاصل نہیں کر پاؤں گی۔ اتنے سالوں میں صرف میں نے تم سے محبت کی، میں نے کبھی تمہیں کسی سے محبت کرتے نہیں دیکھا، آج میں نے تمہاری محبت دیکھی ہے۔ وہ لڑکی تمہیں خود سے عشق کرنے پر مجبور کر گئی تو پھر مجھے بھی تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ اس لڑکی میں کچھ تو ایسا تھا جو مجھ میں نہیں، اور یقین کرو اگر تمہاری محبت کے لیے مجھے مرنا بھی پڑا تو میں مر جاؤں گی۔ تمہاری روح، وہ مسکرائی مگر آنسو اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ تمہاری محبت کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اپنے آنسو صاف کرتی وہاں سے نکلی
روح کو ہوش آیا تو یارم اس کے قریب بیٹھا تھا۔ روح کو وہ بکھرا بکھرا محسوس ہوا۔ یارم وہ انسپکٹر کہہ رہا تھا۔ روح اٹھ کر بیٹھنے لگی۔ جب یارم نے اسے اپنے سینے میں بیچ لیا، بکواس کرتا ہے وہ سب جھوٹ نے، جبکہ روح کی اس بات نے یارم کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پتہ ہے وہ اور کیا بکواس کر رہا تھا؟ وہ کہتا ہے آپ نے اپنی ماں کو پھنسایا ہے، اپنے بابا کو قتل کر کے کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے کیا؟ جھوٹا کہیں کا۔ روح بولے جا رہی تھی اور وہ اپنے سینے سے لگائے سنے جا رہا تھا۔ میرا یارم ایسا کبھی کچھ نہیں کر سکتا، مجھے آپ پر پورا یقین ہے، آپ اتنے اچھے ہیں، آپ بھلا کسی کی جان لے سکتے ہیں کیا؟ وہ گھٹیا انسان آپ کو درندہ کہہ کر بلا رہا تھا۔ مطلب پتہ ہے درندے کا؟ مجھے زندگی میں کسی سے نفرت نہیں محسوس ہوئی، مگر یہ آدمی بہت برا ہے۔ تھوڑی دیر اس کے سینے میں ایسے ہی سڑ گئی۔ اچانک اس نے شونو کا خیال آیا۔ یارم شونو کہاں ہے؟ وہ اس کے سینے سے منہ نکال کر بولی باہر خضر اور شارف کے پاس ہے۔ یارم نے بتایا کیا خضر بھائی اور شارف بھائی بھی آئے ہیں؟ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہائے اللہ، آج تو میں نے کچھ بنایا ہی نہیں ان کے لیے، اب میرے بھائی کیا بھوکے جائیں گے؟ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھنے لگی۔ یارم اس کا ارادہ اٹھنے کا تھا، اس نے کھینچ کر اسے بیڈ پر بٹھایا۔ میں باہر سے کچھ آرڈر کر دوں گا، تم ریسٹ کرو۔ زبردستی بیڈ پر لٹا کر باہر نکل آیا۔ وہ باہر نکلا۔ شارف اور خضر دروازے کے باہر بےتابی سے ٹہل رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی لپک کر اس کے پاس آئے۔ کیا روح بھابھی کو سب کچھ پتہ چل گیا؟ کیا ان کو ہمارے کام کے بارے میں پتہ چل گیا؟ کیا وہ جانتی ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا سالم نے سب کچھ بتا دیا؟ کبھی خضر تو کبھی شارف سوال پہ سوال کیے جا رہے تھے۔ سکون کا سانس لو، اسے کچھ نہیں پتہ۔ سالم نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا ہمارے بارے میں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس نے سالم سے زیادہ مجھ پر بھروسہ کیا ہے۔ میں نے اسے یہ بتا دیا ہے کہ یہ سب جھوٹ اور الزام کے علاوہ کچھ نہیں، وہ مجھے پھنسانا چاہتا ہے اور اس نے مجھ پر یقین کیا ہے۔ سالم کو تو میں نہیں چھوڑوں گا، اس بار اس نے میری زندگی پر حملہ کیا ہے۔ میں نے کہا تھا، میں نے اسے وارن کیا تھا کہ میرے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ یارم کو سالم پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ ہم اسے سنبھال لیں گے، فی الحال تم بھابھی کو سنبھالو، انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ خضر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر میرے کہا خیال میں تمہیں اسے سب کچھ بتا دینا چاہیے ڈیول، آج نہیں تو کل وہ سب کچھ جان جائے گی، اس سے پہلے کہ اسے کچھ اور کسی اور سے پتہ چلے اور تم اس کے سامنے جھوٹے ثابت ہو جاؤ۔ تمہیں چاہیے کہ خود ہی اسے سب کچھ بتا دو اور اس کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے کھو دوں، ہے نا؟ یارم نے شارف کی بات کاٹتے ہوئے کہا یہ میرا معاملہ ہے، میں خود سنبھال لوں گا، تمہیں اس میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ آرڈر کرو، کھانا کھا کے جانا، اس طرح سے بھوکے جاؤ گے تو اسے اچھا نہیں لگے گا۔ یارم نے حکم دیا تھا۔ شکر ہے ہمیں بھی اس گھر میں کچھ نصیب ہوا، ورنہ بھابھی سے پہلے تو تم ہمیں بھوکا ہی بھیجتے تھے۔ شارف نے اوپر کی طرف ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کیا۔ اور بھی کچھ کھانا ہے؟ یارم نے اپنے ہاتھ کا موقع بنا کر سامنے کیا۔ نہیں، ہم صرف کھانا ہی کھا کر جائیں گے، سویٹ ڈش کی ضرورت نہیں ہے۔ شارف نے اس کا ہاتھ اپنے آپ سے دور کرتے ہوئے کہا۔ صبح روح کی آنکھ کھلی تو یارم اس کے ساتھ نہیں تھا۔ ایک نظر پورے کمرے میں ڈال کر اٹھ کر باہر آئی۔ اس کا ارادہ شونو کے پاس جانے کا تھا۔ یہ کہ یارم صبح ہی چلے گئے، ناشتہ بھی نہیں کیا۔ ابھی اس نے دروازہ کھول کر باہر قدم رکھا ہی تھا کہ کچن سے آواز آنے لگی۔ شونو تو کچن میں نہیں جاتا تھا، یقیناً یارم ہی ہوگا۔ وہ اس کی طرف آئی تو یارم کھڑا ناشتہ بنانے میں مصروف تھا۔ یارم اٹھ تو گئی تھی، آپ ہٹیں پیچھے، میں بناتی ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے بولی تم آرام کرو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے تم بہت کمزور ہو، اور میں بھی بالکل ڈاکٹر کی طرح ہی سوچتا ہوں، بہت کمزور ہوتی جا رہی ہو، کچھ کھایا پیا کرو، تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے میرے پاس جو مجھے میرے یارم کہہ کر بلائے گا اور میرے ڈمپل سے پیار کرے گا۔ یارم نے اس کے گال چومتے ہوئے کہا اور اس کے ہاتھ سے کپ لے لیا۔ آپ کو کام پہ جانے کے لیے دیر ہو رہی ہے، لائیں دیجیے، میں بنا دیتی ہوں۔ روح نے ایک بار پھر سے ناکام سی کوشش کی۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، میں کہیں نہیں جا رہا، جب تک تم بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی میں کام پر نہیں جاؤں گا۔ یارم نے چائے کپ میں انڈیلتے ہوئے کہا۔ اتنے میں اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے روح کو فریش ہونے کے لیے بھیجا اور فون کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا خضر اسے کال کر رہا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے ناشتے کی ٹرے اٹھا کر باہر آیا، دوسرے ہاتھ میں فون پر خضر سے بات کرنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی روم میں آئی۔ تم کب تک آؤ گے ڈیول؟ ہمیں وکرم دادا کو ریسیو کرنے کے لیے بھی جانا ہے، خضر نے کہا۔ تم اور شارف چلے جاؤ، اور ہاں معصومہ کو بھی ساتھ لے جانا۔ میں آج نہیں آ سکتا، جب تک روح ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک میں نہیں آؤں گا۔ ڈیول یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ وکرم دادا تمہارے بھروسے پر یہاں آئے ہیں اور تم ایئرپورٹ ریسیو کرنے بھی نہیں جاؤ گے، کتنا برا لگے گا انہیں، خضر نے پریشانی سے کہا۔ میری بات سنو خضر، روح سے زیادہ میرے لیے کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، اور روح کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں آ سکتا، تم سنبھال لو سب۔ وہ اتنا کہہ کر فون بند کر چکا تھا جبکہ روح منہ ہاتھ دھو کر واپس آئی تھی۔ بیٹھو اور کھاؤ۔ یارم نے اس کے لیے کرسی گھسیٹ کر اسے بٹھایا اور اسے اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروانے لگا۔ یارم آپ کے والدین کہاں ہیں؟ ناشتے کے دوران اچانک سوال پر یارم کے ہاتھ رکے تھے۔
پھر اس کے چہرے پر کھوجتی نظروں سے کچھ دیکھنے لگا، لیکن وہاں سوائے بھروسے کے اور کچھ نہ تھا۔ پھر سنبھل کر بولا، میرے بابا کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور ماما پاکستان میں رہتی ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی انہیں یہاں لے آؤں، لیکن وہ یہاں نہیں آنا چاہتی۔ انہیں اپنا وطن بہت عزیز ہے۔ یارم کے لہجے میں اپنی ماں کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ یار میری ان سے بات کروائی نا، پتہ نہیں روح کیا سوچی کہ فرمائش کی۔ وہاں رہنے کی وجہ سے وہ مجھ سے بات نہیں کرتی، وہ میرے یہاں رہنے پر مجھ سے ناراض تھیں اور میرے سے روٹھی ہوئی ہیں، مجھ سے بالکل بات نہیں کرتی۔ یار مسکرایا تھا، آپ مجھے ان سے ملوائیں، میں منا لوں گی۔ روح نے یقین سے کہا، تمہاری باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی کیا؟ آج اپنی ماں کے بارے میں بات کرتے وہ کتنا بے سکون تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ چاہ کر بھی روح کو نہیں بتا پایا کہ اس کے اس کام کی وجہ سے اس کی ماں اس کے پاس نہیں رہتی۔ ڈیول کہاں ہے؟ تم لوگ مجھے ٹھیک سے بتا کیوں نہیں رہے؟ ایک تو وہ مجھے لینے ایئرپورٹ نہیں آیا، جبکہ وہ جانتا ہے کہ میں اس کے بھروسے یہاں آیا ہوں۔ وہ تو اتنا غیر ذمہ دار کبھی نہ تھا۔ وکرم دادا ابھی آ کر ڈیول کے آفس میں اس کی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ یہ ہمت صرف دادا میں تھی۔ دادا آپ آرام کریں، ڈیول سے آپ کی انشاءاللہ شام میں ملاقات ہوگی۔ وہ کوئی ضروری کام نپٹانے گیا ہے، مجھ سے بھی ضروری اس کے لیے کوئی کام ہے۔ حیرت ہے ویسے اسے میرا پیغام دے دو کہ مہمانوں سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ دادا مسکرائے، جی دادا جو حکم۔ شارف اتنا کہہ کر چلا گیا۔ تم لوگوں کی ٹیم میں تو ایک لڑکی بھی تھی، وہ بھی تم لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہے؟ وہ بھی آج نہیں ہے، پسند کرتی ہے نا ڈیول کو؟ دادا نے مسکرا کر پوچھا۔ جی دراصل وہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے آج چھٹی پر ہے، خضر نے بات سنبھالتے ہوئے کہا۔ اور وہ تیمور کو جو میرے آدمی کے خلاف ثبوت ملے ہیں اس کا کیا؟ دادا نے پوچھا۔ خضر مسکرایا، ڈیول کے کہنے پر وہ سارے ثبوت انسپکٹر سالم تک پہنچا چکا تھا اور اس کے بیٹے کے دوست کو سزا بھی ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ڈیول نے کچھ ایسا ڈھونڈ لیا تھا کہ دادا کا آدمی آسانی سے نکل آئے۔ ڈیول نے راشد کے بھائی وسیم کو کیوں مارا یہ تو میں جانتا ہوں، کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی، لیکن پھر بھی اتنی بے دردی سے مارا؟ مجھے ڈیول سے بات کرنی ہے، اسے بلاؤ یہاں۔ جو بھی ضروری کام ہے بعد میں کر لے گا، فی الحال اسے کہو سب سے ضروری کام اس کا یہاں ہونا ہے۔ اپنے دادا کے پاس خضر ہاں میں گردن ہلا کر چلا گیا۔ ہزار بار کہنے کے باوجود یارم نے باہر سے ہی کھانا آرڈر کیا تھا۔ یارم کیا ہو گیا ہے؟ اب میں اتنی بیمار بھی نہیں ہوں، آپ نے تو مجھے صدیوں کا بیمار کر دیا ہے۔ روح روٹھے ہوئے لہجے میں بولی۔ آج اس نے بالکل شونو کے بارے میں بات نہیں کی تھی، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ اپنے سامنے کسی کا ذکر یارم برداشت نہیں کرتا۔ جب تک تم بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی، خبردار جو تم کسی کام کو ہاتھ لگایا بھی تو۔ حالت دیکھو اپنی، اتنی کمزور ہو تم۔ ہاں پتہ ہے، ہوا بھی آ کر مجھے اڑا کر لے جائے گی۔ اس نے یارم کی کئی بار کہی ہوئی بات دہرائی۔ اسی لیے تو کہتا ہوں جب باہر نکلو میرا ہاتھ پکڑ کر جایا کرو، مجھے بھی ساتھ لے جایا کرو۔ ہوا کا کیا بھروسہ؟ یار میری فاطمہ بی بی سے بات کروائیں، اب تک انہوں نے امی کا نمبر نہیں دیا۔ وہ جو کئی دنوں سے بات کرنے کا سوچ رہی تھی، آج اس کا اچھا موڈ دیکھ کر کہہ ہی ڈالا، بیبی اس وقت میری اور تمہاری بات ہو رہی ہے، فی الحال چھوڑو سب کو، میرے بارے میں بات کرو۔ وہ اسے اپنے مزید قریب کھینچتے ہوئے بولا، آپ کے بارے میں نا تو ٹھیک ہے، مجھے اپنی امی کے بارے میں بتائیں۔ وہ ضدی انداز میں بولی۔ یار نے اپنی جیب سے فون نکالا، کوئی نمبر ڈھونڈا اور ڈائل کر کے اس کے ہاتھ میں پکڑا کر خود اٹھ گیا۔ بات کرو، تمہاری فاطمہ بی بی کا نمبر ہے، تمہارے فون کرنے کے بعد جانے کتنی بار انہوں نے اس نمبر پر فون کیا، بزی ہونے کی وجہ سے میں اٹھا نہیں سکا، آج تم بات کر لو، 10 منٹ میں بات ختم ہونی چاہیے، آج کا دن صرف میرا ہے، جلدی کرو، کہہ کر باہر چلا گیا۔ جبکہ روح اب فاطمہ بی بی سے بات کر رہی تھی۔ روح میری جان، میری بچی کیسی ہے تو؟ روح بار بار تمہارے فون کرنے کے بعد انہوں نے فون کیا، بزی ہونے کی وجہ سے اٹھایا نہیں جا سکا تھا۔ فاطمہ بی بی نے اس کا حال دریافت کرنے کے بعد کہا، فاطمہ بی بی یہ میرے شوہر کا نمبر ہے، وہ بزی تھے اس لیے ان کا فون نہیں اٹھا پائے، آج بھی میری طبیعت خراب تھی اس لیے وہ گھر پر رک گئے، تب آپ سے بات ہو پا رہی ہے، خیال رکھتا ہے وہ تیرا، کیسا ہے، غصہ تو نہیں کرتا، ہاتھ تو نہیں اٹھاتا نا تجھ پہ؟ ان کے لہجے میں ماں والی فکر تھی۔ روح بے اختیار مسکرائی، کاش یہ عورت میری ماں ہوتی، میں بالکل ٹھیک ہوں اور وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے، پتہ ہے ذرا سی بیمار ہو جاؤں تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، سر پر سوار ہو کے زبردستی کھانا کھلاتے ہیں۔ روح شرماتے ہوئے بتا رہی تھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تم دونوں میں ایسے ہی پیار قائم رکھے، مجھے تجھ سے یہی امید تھی، مجھے یقین تھا تیری معصوم شکل تیرے شوہر کو کسی دوسرے کے پاس نہیں جانے دے گی، اسی لیے تو اللہ نے تجھے ان جاہل لوگوں سے نکالا، اللہ تیرے شوہر کے دل میں تیری محبت کی اور برکت دے، تیری محبت کی اور برکت دے۔ یہاں کا تو حال بہت برا ہے بیٹی، تیری بہنیں پیسوں میں کھیل رہی ہیں، نہ جانے اتنا پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا، فون نمبر لے لیا تھا میں نے، کاپی پینسل اٹھا
تجھے لکھواتی ہوں۔ ان کے کہنے پر اس نے فوراً ہی یارم کی کوئی بڑی کام والی فائل نکالی اور ان کے پاس بڑی پینسل سے لکھنے لگی۔ فون بند کرنے کے بعد یارم ایک بار پھر سے دودھ کا گلاس اور میڈیسن لیے اس کے سر پر کھڑا تھا۔ یارم میں ٹھیک ہو چکی ہوں، اسے جلدی سے کہا۔ زبردستی خود ہی اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں دوا رکھتا دودھ پلانے لگا۔ جانتا ہوں لیکن یہ کورس تمہیں پورا کرنا ہوگا تاکہ تم پھر سے بیمار نہ ہو۔ ویسے یہ دودھ کتنے مزے کا ہوتا ہے نا؟ روح کو واقعی دودھ بہت پسند آیا تھا۔ اچھا ایسی بات ہے تو یہ پورا گلاس ختم کرو اور روز رات سونے سے پہلے پیا کرو۔ یارم نے باقی بچا ہوا دودھ بھی اسے پلایا۔ اب تم آرام کرو۔ اس کا ماتھا چوم کر اٹھنے لگا۔ رکیں یارم، مجھے امی سے بات کرنی ہے۔ میں نے نمبر لے لیا ہے۔ تم نے اس فائل پر نمبر لکھ دیا؟ یارم نے فائل دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے سے پریشانی صاف ظاہر تھی۔ کیا ہوا یارم؟ میں نے کوئی غلطی کر دی؟ سوری، مجھے نہیں پتہ تھا یہ کوئی ضروری پیپر ہے۔ مجھے لگا اتنے دنوں سے یہاں پڑے ہیں، بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھے۔ اس سے پہلے کہ روح اپنے رونے کا شغل جاری کرتی، یارم مسکرا دیا۔ تم سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھا اور یہ کام ہر 2 منٹ کے بعد شروع مت کر دیا کرو۔ اس نے اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ امی سے بعد میں بات کر لینا، پہلے میں ذرا آفس فون کر لوں۔ فون اٹھا کر باہر نکل گیا۔ ڈیول پلیز یہاں آ جاؤ۔ دادا نے کہا ہے کہ وہ تمہارے بھروسے پر یہاں آئے ہیں، انہیں بہت برا لگا ہے تمہارا یہاں نہ ہونا۔ خضر نے پریشانی سے بتایا۔ خضر تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آئی؟ میں بتا چکا ہوں، روح کی طبیعت ٹھیک نہیں، آج میں نہیں آ سکتا۔ اتنا سا کام تم سنبھال نہیں سکتے، دادا کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہے۔ ڈیول نے آرڈر دیا۔ میری بات سنو ڈیول، سمجھنے کی کوشش کرو، تمہارا یہاں ہونا ضروری ہے۔ روح اب ٹھیک ہے، خضر نے سمجھانے کی کوشش کی۔ روح ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گئی تو میں خود ہی آ جاؤں گا، اور اب بار بار مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ ڈیول فون بند کر چکا تھا۔ خضر نے فون دیکھ کر ایک سرد آہ بھری اور لیلا کا نمبر ملانے لگا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ خضر نے پوچھا۔ محبت میں ہارے ہوئے لوگ کیسے ہوتے ہیں خضر؟ لیلا نے سوال کیا۔ شاید میرے جیسے، خضر نے کہا۔ خضر میں تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچتی، لیلا نے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں جانتا ہوں لیلا، تم میرے بارے میں ایسا نہیں سوچتی، اور میں نے کب تم سے کہا کہ تم مجھ سے محبت کرو؟ میری محبت میں امید محبت نہیں ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ تم نے ڈیول کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ اگر تم اس کے علاوہ نظر گھما کے کہیں اور دیکھتی تو شاید تمہیں میری محبت نظر آتی۔ اپنا خیال رکھنا۔ خضر فون بند کرنے لگا تھا۔ تمہارا شکریہ، تم نے کل رات میرا بہت خیال رکھا ہے۔ کل رات شاید میں نشے میں کچھ زیادہ ہی نشے میں کوئی بھی میرا فائدہ اٹھا سکتا تھا، اگر تم وہاں نہ آتے تو۔ لیلا نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ محبت کی عزت کی حفاظت کرنا ہر محبت کرنے والے پر فرض ہے۔ ایک بات پوچھوں؟ خضر اس کی بات سن کر مسکرایا۔ ہاں پوچھو۔ یک طرفہ محبت ایسے ہی تکلیف دیتی ہے کیا؟ لیلا کا لہجہ بکھرا ہوا تھا۔ اس سے کئی زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ تمہیں یہ تکلیف سہتے ہوئے صرف 1 ماہ ہوا ہے، میں یہ تکلیف 6 سالوں سے سہ رہا ہوں۔ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، لیکن تمہارے پاس تو آپشن اب بھی موجود ہے۔ جب سب راہ بند ہو جائیں تب بھی خضر کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہوگا۔ فون بند ہو چکا تھا اور لیلا اس کے لفظوں میں کھوئی۔ اب یہ سوچ رہی تھی کہ یہ شخص آخر اس سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے تو کبھی اس کے بارے میں سوچا تک نہ تھا، کبھی اسے مڑ کر دیکھا تک نہ تھا۔ وہ تو صرف ڈیول کے بارے میں سوچتی تھی، اسے دیکھتی تھی، لیکن کل رات ڈیول کی محبت کا شوق منا رہی تھی۔ وہ اتنی نشے میں تھی کہ اپنا آپ تک سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ ایسے میں خضر ساری رات اس کے ساتھ اس کے سر پر کھڑا رہا، ایک لمحے کو بھی اس کو تنہا نہ چھوڑا، اور اب ساری رات کا تھکا آفس میں کام کر رہا تھا۔ کل رات خضر نے پہلی بار اسے کہا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے پریشان رہتا ہے کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، شاید اتنی ہی جتنی وہ ڈیول سے کرتی ہے۔ ویسے تم نے بتایا نہیں کہ تم کل شاپنگ سے کیا کیا لے کر آئی تھی؟ یارم اس کے پاس بیٹھا اس سے پوچھ رہا تھا، جو کہ ابھی کل کا سامان لے کر روم میں آئی تھی۔ کیوں بتاؤں؟ کل آپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ روح کو اس کا کل والا تھپڑ یاد آ گیا تھا اور اٹھ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سوری یار، بہت زور سے لگا تھا کیا؟ وہ اس کے پاس اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ یاد نہیں، شاید زور سے لگا تھا۔ اس نے اپنا گال دکھایا جہاں یارم کی 2 انگلیوں کے نشان اب بھی موجود تھے۔ یارم نے بے اختیار، تم نے دیکھی ہی کہاں ہے میری بے شرمی، وہ تمہیں اب دکھاؤں گا، وہ اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے بولا۔ یار میں نے آپ کو اپنی شاپنگ دکھاتی ہوں، اور انہیں فوراً اس کی پناہ سے نکلتے ہوئے شاپنگ بیگ اٹھائے اور اس میں سے ایک ایک چیز دکھانے لگی، ادھر ادھر کرنے لگی۔ یارم اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ ساری چیزیں اس کے سامنے رکھنے لگی۔ یہ بھی لیلا نے لے کر دیا ہے، یہ بھی لیلا نے خرید کر دیا ہے، آپ کو
پیسے آپ اس کو پیسے دے دیجیے گا. نہ جانے کتنے پیسے اس نے میری چیزوں پر لگا دیے. روح بولے جا رہی تھی جبکہ لیلا کے نام پر یارم کا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا. یہ لپسٹک روح کو اپنی پسندیدہ چیز مل چکی تھی. یارم کھل کر مسکرایا. اب وہ پھر سے یاد دلانے والی تھی کہ اکلوتی چیز وہ اس کے لیے نہیں لایا تھا. اور ایسا ہی ہوا. آپ تو نہیں لے کر آئے تھے نا, میرے لیے میں خود لے آئی ہوں. اچھی ہے نا؟ وہ اسے کھول کر دکھانے لگی. اب تم لگاؤ گی تو میں ٹیسٹ کر کے بتاؤں گا کہ کیسی ہے, وہ زمائنی انداز میں بولا. جس کے بعد روح کے گال لال ہو گئے. آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں یارم, بہت گندے ہیں. وہ اٹھ کے باہر جانے لگی. ارے یار میں نے کیا کیا ہے؟ وہ اس کے پیچھے جانے لگا جب اس کا فون پھر سے بجا. اس کا موڈ پھر سے خراب ہو چکا تھا. یارم آج بھی آپ کام پر نہیں گئے؟ روح نے بہت کہا کہ اس کی وجہ سے چھٹیاں نہ کرے, لیکن وہ نہیں مانا کہ اس کا کہنا تھا جب تک روح بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ کوئی کام نہیں کر پائے گا. آج بہت کہنے کے باوجود بھی صبح کا ناشتہ روح نے بنایا تھا. ابھی وہ ناشتہ کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ دروازہ بجا. ارے یہ کون آ گیا؟ روح سوچتے ہوئے اٹھ کے دروازہ کھولنے لگی. جب یارم نے کہا کہ دروازہ وہ کھولے گا, دروازہ کھولتے ہی یارم کھٹکا. دادا آپ یہاں, اندر آئیں. یارم ان کے گلے ملتا ان کو اندر آنے کا راستہ دینے لگا, لیکن ان سے پہلے خضر اندر آیا اور روح کو اندر جانے کا بولا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ روح کو ان کے کام کے بارے میں کچھ بھی پتہ چلے. روح اپنے گھر میں انجان شخص کو دیکھ کر اٹھ کر اندر چلی گئی. میں نے ان لوگوں کو بہت کہا کہ تم کو بلائیں, لیکن یہ نہ تو تم سے بات کروا رہے تھے نہ تمہیں بلا رہے تھے. تم جانتے ہو میں یہاں صرف تمہارے بھروسے آیا ہوں. کتنی غلط بات ہے تم آ کر مجھ سے نہ ملو. وہ اسے ساتھ لیے چلتے ہوئے اندر آئے. دادا دراصل میں کچھ بزی تھا, ورنہ میں خود آتا آپ کو ریسیو کرنے کے لیے. وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا تھا. خیر چھوڑو ان سب باتوں کو, میں تم سے کچھ مانگنے آیا ہوں. تمہیں یاد ہے تم بچپن میں مجھ سے جو کچھ مانگتے تھے میں تمہیں دے دیتا تھا. انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈیول بھی مسکرایا. دادا میرے پاس ایسا کیا ہے جو میں آپ کو دوں گا؟ آپ کے پاس سب کچھ ہے. آپ جان مانگ لیجئے, یہ بھی آپ کی امانت ہے. ہنستے ہنستے دے دوں گا. یارم آج اپنے مزاج کے خلاف بہت مسکرا کر نرمی سے بات کر رہا تھا. اس کی بات پر وکرم دادا نے کہا لگایا, کیونکہ سامنے بیٹھے اس شخص کے یارم پر بہت احسانات تھے, اور اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل سے ایک تصویر نکال کر اس کے سامنے رکھی. مجھے یہ چاہیے ڈیول. انہوں نے تصویر اس کے سامنے کرتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا. یارم کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا. میں نے کہا جان مانگ لو. تم نے جان ہی مانگ لی. وہ میری غیرت ہے, بیوی ہے میری بیوی. یارم نے فون اٹھا کر دیوار سے دے مارا. ڈیول حد میں رہو تم, مت بھولو کہ میں کون ہوں. اس سے پہلے کہ کھڑے کھڑے تمہاری جان لے لوں, دفع ہو جاؤ یہاں سے. یارم غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا تھا.